افطاری کے وقت دعا مانگا کرو. افطاری کے وقت کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا بلکہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے. افطاری کے وقت میں دعا کیا کرے، دعا کیا کرے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ میں دسترخوان میں بیٹھے ہیں تو وہاں پر الحمدللہ افطاری لے کر بیٹھے ہیں، چھوٹے بچوں کے ساتھ میں دعا کریں. شاید اللہ ان چھوٹے بچے معصوموں کے طفیل میں ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما لے. اور جو خوشی افطاری کے وقت میں، ادھر کچری ہے، ادھر گھمنی ہے، ادھر چوڑا، ادھر موڑی ہے، ادھر مٹھائی ہے، ادھر پھل ہے، ادھر تربوز ہے، ادھر انار ہے، ادھر انگور ہے، ادھر سیب ہے، ادھر کیلا ہے. افطاری بھی مختصر کرو. کلوٹا، پپیتاٹا، چبوچٹا، انڈوٹا، پیپسیٹا، کولا کوکا، سب فیکٹری میں بھر رہا. اور اگر مجمع میں دسترخوان کے اندر میں اگر 10 آدمی 15 آدمی 20 آدمی اگر ایک ساتھ اگر افطاری کر رہا ہے، ہاتھ اس وقت بہت تیزی کے ساتھ چلتا ہے کہ جلدی نہیں ختم ہے جاوے. بھائی مختصر افطاری کرو تاکہ تراویح کی نماز میں پریشانی نہ ہو. اس لیے کہ وقت کم رہتا ہے، وقت کم رہتا ہے، اس لیے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں وقت کم ہے. اگر آپ زیادہ کھا لیں گے، لوڈ کر لیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ ادھر الٹا ہوا ہے، ادھر تراویح کی نماز ہو رہی. بھائی امور سے نہیں ہے بے، کیا نہیں ہے بے، بھائی ابھی کھڑا نہیں ہوا سکو یار. فیکٹری تو بھر لی ہو تو کھڑا ہوا کہاں جائے گا. اس لیے مختصر افطاری کیجئے. پہلے سب سے پہلے مغرب کی نماز پڑھیے، نماز پڑھنے کے بعد چائے وغیرہ جو بھی ہے آپ عشاء کی تیاری کیجئے، تراویح کی تیاری کیجئے. پھر تراویح کی نماز کے بعد الحمدللہ اللہ جو بھی نعمت دے آپ کھانا شکم شیر ہو کر کھائیں. اور جب آپ رمضان میں ایک بچے اور ایک بات اور میں بتاتا چلوں میرے بچوں کہ سحری میں جب اٹھا کریں تو کوشش کیجئے کہ تہجد کی نماز ہم الحمدللہ کم سے کم 2 رکعت پڑھ لیں، کم سے کم 2 رکعت نماز تہجد کی. اس لیے کہ روزانہ سحری میں اٹھنا الحمدللہ ہو سکتا ہے رمضان کی برکت سے اللہ تہجد پڑھنے کی عادت ڈال دے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ایک آدمی سحری کھا کے ماں ڈکار لے رہا تھا. کی بولے میاں کیا نہیں کر رہی ہے؟ بولے بھیا سحری کھانو نا ان پچ ہے گئی ہے تو کم کھا، مختصر کھاتی. بولا مختصر کھاتے ہم تو مختصر کی کیا لو؟ بولے بھیا چھوٹا پراٹھا 1 کلو دودھ. یہ مختصر چیتے زیادہ کی ہے بے. سحری کم کھائیے تاکہ دوپہر تک وہ جو سحری آپ نے کھایا ہے وہ جگہ پکڑ لے. الحمدللہ دوپہر سے ظہر سے آپ کو بھوک لگنا شروع ہو جائے تاکہ وہ چکی جو اندر میں چل رہی ہے، جو مشین چل رہی ہے، وہ خالی چلتا رہے. روزہ رکھنے کے بعد احساس ہونا چاہیے کہ نہ می روزہ چھی، مجھ آج احساس لگو ہو کہ مجھ بھوک لگے گی ہے، مجھ پیاس لگے گی ہے، آج روزہ چھی. یہاں تک سحری کھا لیجئے گا تو ہضم ہوتے ہوتے 4 بج جائے گا، اثر کا ٹائم ہو جائے گا، تو آپ کو روزہ کا احساس ہوگا کیا؟ روزہ پابندی کے ساتھ 30 روزے رکھ لو، اللہ تیرے پچھلے گناہوں کو معاف عطا فرما دے گا. بڑا مبارک مہینہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. میرا اللہ کہتا ہے اے ایمان والو روزہ تم پر فرض کیے گئے جیسا کہ پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ تاکہ تم تقوی والا بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اس لیے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، انشاءاللہ 30 روزے رکھیں گے انشاءاللہ. ایک آدمی روزہ رکھتا تھا، ندی میں 5 مرتبہ نہاتا تھا. کئی مرتبہ نہاتا تھا؟ تو لوگ کہتے تھے بھیا تی کیا اتلا نہ غسل کرو ہی تھی، کوئی بیماری چھوڑنے کی؟ بولا بھیا مجھ بیماری نہیں ہے، مجھ گرمی بہت لگو، جب تک ہم غسل نہیں کرتے ہم کو چین نہیں ملتا ہے. سن مور 4 روزہ ہے گئی آج. ندی میں ڈبکی لگائے، گوتا لگائے، ندی سے باہر نکل جائے. بولے مور من فریش. دن میں 5 مرتبہ نہاتا تھا. وہ نہاتا نہیں تھا، ایک دن پکڑا گیا، وہ ڈبکی لگا کے پانی پیتا تھا. اس کو پیاس لگتی تھی نا، وہ ڈبکی لگاتا تھا، پانی پی کر کے باہر نکل جاتا تھا. ایک بار ڈبکی لگایا پانی پینے کے لیے، منہ جو کھولا ٹینگرا مچھلی منہ میں گھس گئی. تب پتا چلا کہ یہ روزہ نہیں رکھو.
یہ روزہ رکھ کے پانی پیو. اس لیے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، یہ رمضان کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے. یہ مسجد کا جلسہ ہے. اس دھرتی پر سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ کا سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ. حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے، اللہ نے حکم دیا میرا آدم میرا گھر بناؤ. حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی گئی. اور خانہ کعبہ کے ٹھیک سامنے پہلے آسمان میں بھی اللہ کا ایک گھر ہے، جس گھر کا نام ہے بیت المعمور. اس گھر کے فرشتے طواف کرتے ہیں. طوفان نوح آیا، خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا میرے ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کریں، میرے گھر کی کیا کہتے ہیں کہ مرمت کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، باپ بھی پیغمبر، بیٹا بھی پیغمبر، بیٹا بھی مزدور بنا، باپ مستری بنا. اور قربان جاؤ، حضرت اسماعیل علیہ السلام گاڑا بنا کر دیتے تھے، پتھر اٹھا کر لا کر دیتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو مرمت کر رہے تھے، چنائی کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کی تعمیر کری. ہجرت کا حکم ہو گیا اللہ کے رسول کو کہ آپ مکہ چھوڑیں، مدینہ جائیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے. قربان جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی ایک زمین پر، تو آپ نے پتا کیا کہ پوچھو، پتا کرو یہ زمین کس کی ہے. یہ زمین بولو بھائی. تو پتہ یہ چلا کہ 2 یتیم بچوں کی زمین ہے، جس کا نام سہل سہیل ہے. باپ نہیں ہے، باپ انتقال کر گیا، چچا ہے. تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ چچا کو بھی بلاؤ، ان 2 یتیم بچوں کو بھی بلاؤ. قربان جاؤ مسلمانوں، مسجد کیا پیاری جگہ ہے، کتنی اچھی جگہ ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. اللہ کے رسول تشریف فرما ہے. ایک صحابی آیا، کہا کہ یا رسول اللہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ اللہ کے رسول خاموش تھے. جبرائیل آ گیا. حضرت جبرائیل سے اللہ کے رسول نے پوچھا، جبرائیل دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں. جا اللہ سے پوچھ. حضرت جبرائیل گئے، اللہ سے پوچھا یا اللہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، رب کعبہ نے ارشاد فرمایا، جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے جا کر کہہ دو دنیا میں سب سے اچھی جگہ مسجد ہے. سب سے اچھی جگہ مسجد ہے، سب سے پیاری جگہ مسجدیں ہیں، سب سے خوبصورت جگہ مسجدیں ہیں، سب سے بری جگہ بازار ہے. 2 بچے بھی آئے، 2 یتیم بچے بھی آئے، چچا بھی آیا. تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے یہ زمین تمہاری ہے. کہا یا رسول اللہ میری ہے. تو بیچو گے کہ آپ کیا کریں گے؟ کھیتی کریں گے؟ نہیں، کھیتی نہیں کریں گے، اس زمین پر ہم اللہ کا گھر بنائیں گے. تو قربان جائیے، وہ شخص سے کہنے لگا یا رسول اللہ یہ زمین کو اگر میں بیچ دوں آپ پیسہ دیں گے مجھے؟ چاندی ملے گا، سونا ملے گا، نوٹ کی گڈی ملے گا. لیکن یا رسول اللہ یہ تو ختم ہو جائیں گے، نوٹ ختم ہو جائے گا، پیسہ ختم ہو جائے گا، سونا چاندی ختم ہو جائے گا. آپ اس زمین پر مسجد بنائیے، ہم اس کا بدلہ اپنے اللہ سے لیں گے. سبحان اللہ بولے تو ماشاء اللہ، ہم اس کا بدلہ اللہ سے لیں گے. تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے نہیں، ہم فری کی زمین پہ مسجد نہیں بنائیں گے، رقم لینی ہوگی. ایک رقم طے ہوئی. اب وہ رقم جو طے ہوئی، مجمع میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو مسجد کی زمین کی قیمت طے ہوئی ہے اس قیمت کو میں اکیلے ادا کروں گا. ارے سبحان اللہ بولے تو مسلمانوں، جانتے وہ کون خوش نصیب صحابی رسول تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تھی. ایک طوائف ناچنے والی گانے والی عورت کنویں کے پاس کھڑی تھی. دیکھتی کیا ہے کہ نہ ڈول ہے نہ رسی ہے. وہ پانی پینے کے اس میں دیکھ میں پیاس لگی ہے پانی پیوں، اسی کے درمیان دیکھتی ہے کتا ہانپتا ہوا دوڑا ہوا آیا، کنویں کے چاروں طرف چکر لگانے لگا. زبان باہر نکلی ہے، یہ عورت سمجھ گئی اس کتے کو پیاس لگی ہے. تو ڈول تو ہے نہیں، رسی ہے نہیں، قربان جاؤ طوائف ہے، ناچنے والی عورت ہے، گانے والی عورت ہے. قربان جاؤ اپنا دوپٹہ اتارتی ہے، چمڑے کا موزہ میں باندھتی ہے، کنویں کے اندر میں چمڑا کا موزہ ڈالی، کنویں سے پانی نکالی، اس پیاسے کتے کو پلا دی.
اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ساری زندگی کے گناہوں کو اللہ نے معاف فرما دیا، جنت کے اندر میں داخل فرما دیا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اپنے صحابہ کو یہ واقعہ سنا رہے ہیں، یہ قصہ سنا رہے ہیں، میرے جانثاروں، میرے پیاروں، بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا قاتل تھا، 99 آدمی کو مار چکا تھا، 99 آدمی کو ٹپکا چکا تھا، 99 آدمی کا قتل کر چکا تھا، لیکن آخر تھا بھی تو انسان تھا۔ سوچا کہ ایک دن موت آئے گی، اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا، پھر میرا رب پوچھے گا کہ 99 آدمی کو کیوں مارا، میں کیا جواب دوں گا؟ یہ دنیا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، شاید میں توبہ کر لوں تو اللہ میری توبہ قبول کر لے۔ تو ایک راہب کے پاس گیا، راہب کے پاس گیا، بیٹھا، راہب نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ بولا کہ حضرت میں نے 99 آدمی کو مار چکا، توبہ کرنا چاہتا ہوں، میری توبہ قبول ہوگی؟ تو راہب بولا چل ہٹ، جو دور جو، شرم کر، 99 آدمی کو مار کے توبہ کرنے آیا، ہرگز تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ بولے اچھا نہیں ہے بے؟ بولا نہیں ہے تو، بولا اچھا ٹھیک ہے، نکالا تلوار، بولا جب توبہ قبول نہیں ہوگی تو تم زندہ کہہ رہو گے، ہم 99 کہہ رکھیں گے، 100 کہنے مارے گے۔ اس کی بھی گردن اڑا دیا، کہتے ہول، اور بولو نا کت ہول 100 ہیں گے، الحمدللہ۔ پھر کچھ دن گزرے، ایک عالم کے پاس گیا، سامنے بیٹھا، عالم نے پوچھا کیوں آئے، کہاں سے آئے؟ میں فلاں جگہ سے، فلاں مقام سے آیا، ایک مسئلہ پوچھنی ہے۔ ہاں مسئلہ پوچھو، کیا ہے؟ بولا کہ حضرت میں 100 آدمی کو مار چکا ہوں، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ قربان جاؤ۔ اس عالم نے کہا کہ اللہ کا توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ قبول ہو جائے گی، لیکن اس جگہ نہیں، اس جگہ نہیں، یہ جگہ نہیں، یہ گندہ جگہ ہے، یہ وہ جو فلاں مقام دیکھ رہا ہے، وہ بستی دیکھ رہا ہے، کہا کہ دیکھ رہا ہوں، جب فلاں بستی چلا جا، نیک لوگوں کی بستی ہے، نیک لوگوں کی رہنے کی جگہ ہے، ان کی صحبت میں رہ جا کر اللہ تیری توبہ کو قبول کر لے گا۔ یہ شخص بڑا خوش ہوا۔ اچھا دیکھیے، اگر یہ عالم صاحب بھی اگر بول دیتے کہ نہیں تو توبہ قبول نہیں ہے تو 101 یہی رکھا ہوا تھا۔ بات سمجھا تو سنا؟ خوشی کے مارے اس بستی سے نکلا، اس بستی سے نکلا ہی چند قدم آگے بڑھا تو ٹھوکر لگی، گرا، منہ کے بل گرا، پھر اٹھنا چاہا، اٹھ نہ پایا، جسم سے روح پرواز کر گئی۔ کیوں آئے تھے اس دنیا میں، جانا ہے معلوم نہیں، کیوں آئے تھے اس دنیا میں، جانا ہے معلوم نہیں، سامان سفر سب ٹھیک کرو، کب ہوگا سفر معلوم نہیں، کیوں آئے تھے اس دنیا میں، جانا ہے معلوم نہیں، اس گھر کو بہتر بنائے ہو، جس گھر میں رہنا ہے 2 دن، جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے، کیسا ہوگا وہ گھر معلوم نہیں، کیوں آئے تھے اس دنیا میں، جانا ہے معلوم نہیں، سامان سفر سب ٹھیک کرو، کب ہوگا سفر معلوم نہیں، کیوں آئے تھے اس دنیا میں۔ ٹھوکر لگی، اٹھنا چاہا، اٹھ نہ سکا، ہلنا چاہا، ہل نہ سکا، جسم سے روح پرواز کر گئی۔ اب دیکھو، قربان جاؤ،
अल्लाह अकबर कबीरा। उलमा फरमाते हैं जहन्नम का फरिश्ता आ गया, 100 आदमी का कातिल है, ये मेरा मुजरिम है, मैं इसे जहन्नम में लेकर जाऊंगा। जन्नत के फरिश्ते आ गए, ना ना ये मेरा मेहमान है, ये मेरा मेहमान है, तौबा करने जा रहा था कि तौबा तो किया नहीं लेकिन नीयत कर ली, तौबे की नीयत कर लिए। नीयत जरूरी है, दिल के इरादे का नाम नीयत है, जबान से नहीं कहा लेकिन दिल में इरादा कर लिया, इसलिए ये जन्नती मेहमान है, ये मेरा मेहमान है, मैं इसे जन्नत में लेकर जाऊंगा। जहन्नम के फरिश्ते कह रहे 100 आदमी का कातिल है, मैं इसे जहन्नम में लेकर जाऊंगा। अल्लाह तीसरे फरिश्ते को भेजा, कुर्बान जाओ। ये दिखाना मकसूद था। अल्लाह तीसरे फरिश्ते को भेजा कि उन दोनों से कहो आपस में ना उलझे, जमीन की पैमाइश करो, जमीन को नापो। अब यूं समझ लिए, ये माइक है, ये इसका जिस्म है। अल्लाह ने कहा कि जिस बस्ती से अभी निकला है, अगर ये बस्ती करीब है इसके जिस्म से तो जहन्नम में लेकर जाओ। और जो बस्ती तौबा करने जा रहा था वो बस्ती अगर इसके जिस्म से करीब है तो इसे जन्नत में लेकर जाओ। अभी तो इस बस्ती से निकला ही था भाई, अभी इस बस्ती से निकला था। जिस बस्ती में तौबा करनी थी वो बस्ती तो बहुत दूर थी, इसका जिस्म तो वो समझ लिए कि वो बस्ती बहुत दूर है, भी इस बस्ती से निकला था। तो जहन्नम के फरिश्ते मुस्कुराने लगे कि अभी तो इस बस्ती से निकला ही है, जमीन की पैमाइश होगी, माप होगा, तो कुर्बान जाओ, इसे तो मैं जहन्नम में लेकर जाऊंगा, लेकिन कुर्बान जाइए। उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिस बस्ती से निकला था ये शख्स, वो जमीन अभी तो छोटी थी, अल्लाह ने कहा तू फैल जा, तू फैल जा। और जो हिस्सा दूर था अल्लाह ने इस जमीन के इस टुकड़े को हुक्म दिया कि तू सुकड़ जा, सिमट जा, ताकि मेरा बंदा जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाए। जमीन की पैमाइश की गई और कुर्बान जाओ, तौबा करने जिस बस्ती में जाना था वो जमीन का हिस्सा करीब आ गई। कुर्बान जाओ, मेरे रब ने ऐलान किया कि मेरे बंदे को जन्नती लिबास पहनाओ, जन्नत के अंदर में दाखिल कर दो। मेरे नौजवानों, जब कोई मुसलमान, जब कोई अल्लाह का बंदा जमीन पर गुनाह करता है तो ये जमीन कहती है मौला तेरा अगर हुक्म हो, तेरी अगर इजाजत हो तो मैं फट जाऊं, या अल्लाह इसको अपने अंदर समेट लूं, समेट लूं। आसमान कहता अल्लाह तेरा हुक्म हो तो मैं टूट पड़ूं, फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह तेरा हुक्म हो तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं, समंदर कहता अल्लाह तेरा हुक्म है तो मैं चढ़ जाऊं। मेरा अल्लाह कहता है जमीन खामोश हो जाओ, आसमान खामोश हो जाओ, मेरे फरिश्ते खामोश हो जाओ, ए समंदर खामोश हो जाओ, मैं जानूं, मेरा बंदा जाने। ऐ कोई इतना प्यार करने वाला है, इतनी मोहब्बत करने वाला कोई, बेटा कहना ना माने, बेटा बात ना सुने बाप का, तो बाप एक दिन गुस्सा हो जाता, अपनी बीवी से कहता कि बाहर खाना बंद कर दे, मोर मी होटल खोले नहीं रखी आई वार्त ने, मोर कहना नहीं मानो, खाना बाहर बंद कर दे। फिर भी बेटा बात ना माने, एक दिन बाप गुस्से में आकर कहता है ती मोर घोर से निकले जा, जा मन से जा, ईजान तोर जगह नीचे। बोलो कहता कि नहीं था, बोलो भाई, भाई कहेगा कि नहीं कहेगा? बाप गुस्से में आ जाता है, लेकिन कुर्बान जाइए, वो मेरा रब कितना प्यारा रब है, कितना प्यारा अल्लाह है। हम गुनाह पे गुनाह किए जाते हैं, खता पे खता किए जाते हैं, लेकिन मेरे रब ने कभी खाना बंद किया? भाई खाना बंद किया? अल्लाह ने इज्जत में कमी दी? अल्लाह ने इज्जत में कमी नहीं दी, खाना बंद नहीं किया। हम जो चाहते वो लिबास अल्लाह पहनाता है, हम जो चाहते वो खाना अल्लाह हमें खिलाता है। लेकिन कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है कि कभी तो होगा, मैं इस इंतजार में हूं कि किसी ना किसी दिन मेरा बंदा तौबा करेगा, मैं उसकी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल करूं। ये रमजानुल मुबारक का महीना आने वाला, बड़ा मुबारक महीना है मेरे बच्चों। इस महीने का इस्तकबाल करना, पाबंदी के साथ 300 रोजे रखना, पाबंदी के साथ 300। अच्छा, ये न रोजे छोड़ने वाले ज्यादातर जो है ना, हम लोगों में नौजवान तबका है, नौजवान तबका ज्यादातर रोजा नहीं रखता। बोलता नहीं मोर बॉडी हिले जावे, बॉडी हिले जा तो इछान रोजा नहीं रखो, फरिश्ता तोर बॉडी हिले तो
قربان جاؤ اللہ کو مسجد سب سے زیادہ پیاری ہے یہ مسجد محمدی الحمدللہ. بھائی اس مسجد کے تعمیری کاموں میں حصہ لیں گے؟ کتنے لوگ حصہ لیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے، میں دعا کروں گا انشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ. بس 5 منٹ کا وقت رہ گیا ہے. سوچئے گا مت، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں کبھی مت سوچئے گا. ایک بات یاد رکھیے گا، حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بخیل 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 جانن نا، ارے بخیل جانن نا، کنجوس. 4 কোয়ালিটি আছে বখিলের, 4 কোয়ালিটি. বখিল কত বেল? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस. बखील जन्नत में नहीं जाएगा. साहबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह अगर वो नमाजी हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा. दूसरे साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह अगर वो रोज़ा रखने वाला हो तो मुस्तफ़ा कायनात ने इरशाद फरमाया जितना रोज़ा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है, अगर वो कंजूस है, वो जन्नत में नहीं जाएगा. तीसरे साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह अगर वो कुरान पढ़ने वाला हो तो मुस्तफ़ा कायनात ने इरशाद फरमाया जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो कंजूस है जन्नत में, अरे बोलो भाई जन्नत में. मेरा अल्लाह सखी है, सखी बनो. मेरा अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें दौलत दिया, माल दिया, पैसा दिया, खर्च करो. तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे. अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे. तो पता ये चला कि जो सखी है अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर है. जो बखील कंजूस है अल्लाह से दूर है, जन्नत से दूर है, जहन्नम के करीब है. इसलिए मुसलमान हो और बखील हो ऐसा हो नहीं सकता है. मुसलमान जो होगा वो सखी होगा. तो मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद मोहम्मदी के लिए मुझे 5 आदमी चाहिए. बड़ी तेजी के साथ सोचिएगा मत, मैं आपके लिए इंशाल्लाह 5 दुआ कर दूंगा. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह. 5 मिनट के अंदर में 5 आदमी चाहिए. 5000 रुपए देने वाले है कोई पहला शख्स अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से. शाबानुल मुअज़्ज़म का बड़ा मुबारक महीना है, रमज़ान के महीने का इस्तकबाल करने की नीयत से इंशाल्लाह 5000 रुपए अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से नूर मोहम्मदी मस्जिद के अंदर में ताउन करने वाला पहला कोई नौजवान, पहला कोई सखी है, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा साथी, जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से मस्जिद बना दो. इंशाल्लाह तेरा बेटा भी तेरे नाम से मस्जिद बनाएगा. अपने माँ बाप के नाम पर आज मस्जिद में अपने दौलत को खर्च करो. इंशाल्लाह अल्लाह तेरे बेटे को भी इंशाल्लाह तेरे ईसाल सवाब के काम करने के लिए अल्लाह तैयार करवा देगा. है कोई पहला नौजवान मेरा भाई 5000 रुपए देने वाला? एक आदमी कोई तैयार हो जाए कि हजरत मेरी माँ तो नहीं है, बाप तो नहीं है. ए देखिए हमारे हजरत तैयार हुए. हजरत नाम लिखिए, नाम लिखिए वहाँ हजरत का क्या नाम है? मुजाहिद आलम. हाँ भाई, जनाब भाई मोहम्मद मुजाहिद आलम साहब टोपा मारी. मास्टर कैसर साहब, मास्टर कैसर साहब लिखिए, मास्टर कैसर साहब. अब भाई जनाब मोहम्मद मुजाहिद आलम साहब अल्हम्दुलिल्लाह. भाई दूजन हो लो माशाअल्लाह. अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया, अल्लाह ज़मीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा. तीसरे नंबर पे मेरा कोई और भाई, एक भाई तैयार हो जाए इंशाल्लाह. 5000 टाका दिए दें इंशाल्लाह. हम अपना जन्ने 5 दुआ करे देव अल्हम्दुलिल्लाह. है कोई सखी है? 5000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है, कोई बड़ी रकम नहीं है. मुसलमानों, अल्लाह के नेक बंदो, अल्लाह के चहीते बंदो, अल्लाह के प्यारो बंदो, ये 5000 रुपये की क्या हैसियत है? अररिया किशनगंज 5000 रुपये लेकर जाओ, यूं ख़त्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा. आज अल्लाह के घर में आप दे दोगे, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा. मेरा अल्लाह इसका जज़ा, इसका बदला यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा. है तीसरे नंबर पे मेरा भाई माशाअल्लाह सरपंच अवैस साहब, समेती अवैस साहब है माशाअल्लाह. देखिए जो देने वाले हैं वो देकर रहेंगे. एक बात याद रखें, जो दान पुण्य, जो हमेशा दान पुण्य सदका खैरात ज़कात दे के आया है वो देगा. आज जो कभी नहीं दिया है ना, जो कंजूस है ना, उसको ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला करके उल्टा दीजिए. 1 टका नहीं देगा. बोलो बात सही से ना गलत से बोलूं तो. हाँ, जो देने वाले हैं, जो देकर आए हैं वो देंगे इंशाल्लाह. कुछ ना कुछ देंगे अल्हम्दुलिल्लाह. ये हमारे सरपंच साहब के
اللہ انتظام کو قبول کرے نو اللہ سرپنچ صاحب کی عمر میں صحت میں زندگی میں اللہ برکت دے اللہ ان کے والدین کو کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے آمین بولے الحمدللہ 3 جن ہوئے گئے ماشاءاللہ اللہ کے نبی کے 4 یار تھے چوتھے نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ ہے کوئی اللہ کا شیر نقد ہے نقد دے دیئے نقد نہیں ہے تو انشاءاللہ نام لکھا لیے کل کمیٹی والوں کے حوالے کر دیئے گا سوشل میڈیا کے زمانہ ہے فون پہ ہے فون پہ کر دیئے پے ٹی ایم ہے پے ٹی ایم کر دیئے گوگل پہ ہے گوگل پہ کر دیئے خالی آپ تیار ہوئیے دینے کے لیے یہاں تیار ہے لینے کے لیے